ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. آج معین اختر صاحب سے ہم مل رہے ہیں. ٹریول بلاگر ہیں اور اپنا یوٹیوب چینل پہ بہت سارا ایسا کنٹینٹ ڈالتے ہیں جو یونیک چیزوں کے بارے میں, اور میں کوشش کریں کہ وہ سب آپ کے ساتھ ہم آج کے پروگرام میں شیئر کریں, ان کے انٹرویو کے ساتھ ساتھ, تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے پاکستان میں ایسی جگہیں ایگزسٹ کرتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو بھی انٹرسٹ ہو اور آپ بھی وہاں ٹریول کرنے کا پلان کریں. اچھا جی معین صاحب, ویسے تو آپ نے جو ساری ویڈیوز بنائی ہیں سب بہت انٹرسٹنگ ہیں, لیکن سینٹورس کی دھند میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ وہ بہت لوگوں نے دیکھی؟ بالکل, دیکھیں اسلام آباد میں ظاہر ہے موسم, اسلام آباد کی خوبصورتی آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں فیمس ہے, بٹ دیٹ از ایکولی ویری بیوٹیفل ان ونٹرز. تو اس میں یہ جو فاگ والا کمپوننٹ تھا وہ یہ ہے کہ جب فاگ ہوتی ہے اسلام آباد میں اور آپ کو چاروں طرف لگ رہا ہوتا ہے گراؤنڈ لیول پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, اور جیسے آپ تھوڑا سا اباؤ سرفس جاتے ہیں, آپ دامن کو پہ ہوں یا آپ منال پہ ہوں, تو وہاں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو نیچے سارے کی ساری فاگ ہوتی ہے. تو آئیڈیا واز کہ میں گزر رہا تھا سینٹورس کے بالکل سامنے, تو وہاں پر رکے ہم, نیچے ساری کی ساری فاگ, سینٹورس کے پاس ہی میں نے ڈرون اڑایا تو اوپر جیسے تھا تو وہ سارا کلیئر, نیچے ساری کی ساری اسلام آباد میں فاگ نظر آ رہی تھی, اوپر کلیئر تھا. تو اسی دن جس دن آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آج اسلام آباد میں فاگ ہے اور کچھ نہیں ہے, تو سورج تو پھر بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, وہ کلیئرٹی کے ساتھ پھر وہ نکل آتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ ایک چیز جس کو لوگوں نے بہت انٹرسٹ سے دیکھا. اب یہ ایپٹیٹیوڈ بتاتا ہے ویور کا, دیکھنے والے کا, کہ اس کو کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انٹرسٹنگ لگتی ہیں. یہ جو ویڈیو آپ نے بنائی ہے, یہ آپ کو آئیڈیا منال پہ جا کے آیا کہ میں پھر اس کو اس طرح سے شوٹ کر کے دیکھوں؟ ہاں, مجھے یہ دامن کوہ پہ میں تھا ایک ٹائم پہ, تو اس دن ایسا ہی تھا کہ نیچے ساری فاگ تھی, اوپر سے ویو اس کا بڑا کلیئر تھا, تو مجھے وہیں سے اندازہ تھا کہ جس سینٹورس کے ساتھ بھی یہی سین ہے. یہی سین ہے. تو دیکھیں ایسا فلمی سا اس کا ایک نوسٹیلجک سا اس کا فیل ہے کہ نیچے ساری دھند ہے اور اوپر سے جو ہے وہ پوری بلڈنگ کلیئر ہے اور سارا چیزیں جو ہیں وہ صاف ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی دن میں سینٹورس کے جو گراؤنڈ لیول پہ لوگ ہیں ان کو سارے ارد گرد فاگ نظر آ رہی ہے, اسی فلور پہ جو اس کا ٹاپ فلور ہے وہ ان کو سارا اسلام آباد اس میں دھوپ نظر آ رہی ہے. تو دیٹ از آلسو انٹرسٹنگ کہ ایک ہی پوائنٹ پہ آپ دونوں ہوتے ہیں, ایک ہی بلڈنگ میں ہوتے ہیں, نیچے والوں کے لیے فاگ ہے اور اوپر والوں کے لیے کلیئرٹی. اینڈ دیٹ ایکسپلینس کہ جو ہائی رائز بلڈنگز ہوتی ہیں ان میں ٹاپ فلور زیادہ ایکسپینسو کیوں ہوتے ہیں. جیسے جیسے آپ کے فلورز ہیں وہ اوپر جاتے جاتے ہیں تو ویسے ویسے قیمت جو ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے, اور ویسے ویسے اس کے جو ہیں پیسے آپ کو زیادہ دینے پڑتے ہیں. لیکن دیکھیں آئیڈیا, وہی جو بات ہمیشہ ڈسکس کی جاتی ہے, آئیڈیا اچھا لگتا ہے لوگوں کو کہ یہ ایک آپ کا ایک ڈفرینٹ سا آئیڈیا تھا اور آپ نے اس کو جو ہے ویژولائز کر کے دکھا دیا, تو لوگوں کو انٹرسٹ کیا. لیکن ہسٹری اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کوئی اتنی انہیں, شاید انہوں نے خود بھی سنی ہوتی ہیں یا انہیں اس میں کوئی انٹرسٹ اتنا نہیں فیل ہو رہا ہوتا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. ہسٹری دیکھیں ایکولی ہمارے پاس پاکستان میں ہسٹوریکلی بھی اتنی ہی فیسینیشن ہے. امپورٹنٹ از کہ آپ کو انٹرسٹ ہو. ایون آپ ہم لوگ اسلام آباد میں آپ ٹیکسلا دیکھیں, فل آف ہسٹری اینڈ کیا کچھ ہے نا جی. یعنی وہاں وہ اسٹوپا ہی جا کے آپ دیکھ لیں جو 7 لیئرز جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں, اور وہ کھولتے نہیں ہیں. لیکن ہم لوگ جب گئے تھے آپ لوگوں کے لیے, ہم نے وہ شوٹ کیا تھا, تو اسٹوپا کیونکہ ہمارے پاس اپروول تھی محکمہ آثار قدیمہ ان سب لوگوں سے, تو ہم نے وہ کھول کر, اور جو اس کے گرد 7 چکر کاٹنے کا کانسیپٹ ہے کہ اس کے گرد 7 چکر جو ہیں وہ کاٹے جاتے ہیں. اور دیکھیں ہمیں اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ 7 آسمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, تو وہ 7 کا جو ڈیجٹ ہے وہ وہاں پہ ان کے اس میں جین بدھ مت میں بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ 7 انہوں نے ورلڈز جو ہیں اس کا وہ کریٹ کیا ہوا ہے اسٹوپا. سو یہ بڑی یونیک چیزیں ہیں, آپ دیکھیں اور آپ جا کے آپ کو اندازہ ہو کہ کتنے ہزاروں سال پہلے, اسلام کی آمد سے کتنے ہزاروں سال پہلے اس کانسیپٹ پہ کے اوپر لوگ جو ہے وہ چل رہے تھے, اور اس کے بعد آ کے انڈورسمنٹ جو ہے وہ ریلیجن ایک دوسرے کی کیسے کر رہے ہیں, ہے نا. سو یہ لیکن یہ فیسینیشن پہ ڈیپینڈ. پنڈی کی جامع مسجد کو میں کیا یونیک لگا آپ کو؟ اچھا, جامع مسجد خود بڑی ہسٹورک بھی ہے, اور اس کی ہسٹری میں کیونکہ بہت پہلے بنی تھی, اس زمانے میں اس کی کنسٹرکشن ظاہر ہے مسلم کمیونٹی جو وہاں پہ مسلمان تھے وہ چاہتے تھے, آس پاس ساری جو آبادی تھی, گرودوارے تھے,
مندر تھے اور سکھ رہتے تھے اس سارے علاقے میں، تو وہاں پر مسجد بنانا واز آلموسٹ امپاسبل کہ جی یہاں پہ مسجد بنے. ان کو زمین تو کہیں سے مل گئی مگر اس کے بعد ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کی تعمیر کر سکیں. تو وہاں پر انہوں نے مقامی طور پہ جو ان کی کمیٹی بنی انہوں نے اعلان کیا کہ یار اس کا جو چندہ ہے، لوگوں کے پاس ظاہر ہے پیسے اس طرح سے تھے نہیں، تو انہوں نے کہا جی عورتیں خاص طور پہ ان کا بڑا اس میں رول تھا کہ جی آپ ایسے کریں چندے کے طور پہ جو آپ کے گھر میں آٹا ہے اس میں سے ایک مٹھی صبح نکالیں اور ایک مٹھی شام کو آپ اس کو آہستہ آہستہ علیحدہ کرتے جائیں، کیونکہ ظاہر ہے غربت بھی ہوگی یقیناً، تو وہ اس کو علیحدہ کرتے اور پھر وہ جو ہفتے میں آپ کہیں 1 یا 2 پلیٹ اکٹھی ہوتی تو وہ مسجد کو آ کے ایز اے چندہ دے دیتے. اچھا وہ بہت سارا آٹا اکٹھا ہوتا، وہ اس کو بیچتے، اس سے پیسے جنریٹ ہوتے اور اس کے بعد اس کی تعمیر کرتے. تو یہ اس میں پوری کمیونٹی بھی انوالو تھی، عام لوگ بھی تھے، اور اس کے ساتھ ایک اور بھی انہوں نے اعلان کیا کہ جی عورتوں کی طرف سے تو یہ کنٹریبیوشن آ رہی ہے، مردوں کی طرف سے یہ ہے کہ آپ آئیں گے اور ایز اے والنٹیئر مزدوری کریں گے کیونکہ آپ کی طرف سے یہ کنٹریبیوشن ہے. تو ہر ہفتے میں ہر گھر کا کوئی ایک شخص آتا، وہ وہاں پہ مزدوری کرتا، تو وہ پھر ان کو کرتے کرتے انہوں نے آخر کار وہ تعمیر بھی ہو گئی. اور جو زیادہ خوبصورت بات ہے کہ وہ آج بھی موجود ہے. اور جب آپ جاتے ہیں پنڈی میں اندرون کے ساتھ ساتھ آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں اس کی جو تزئین و آرائش ہوئی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. اور اس پورے علاقے میں آس پاس وہ سارے کا سارا ڈینس ہے، پوری آبادی ہے اور بیچ میں یہ مسجد ہے. واہ 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 واہ، یہ کیا خوبصورت سٹوری ہے نا اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اور اس خلوص کی اور نیت کی جس کے ساتھ لوگوں نے اس کو تعمیر کیا ہے، جو بجائے اس کے کہ بہت سارا پیسہ ہو، پیسے کے بارے میں پتہ نہ ہو اس کا سورس کیا ہے، کیسے کمایا گیا ہے، اور پھر اس کو آپ جو ہے لگا دیں اور سمجھیں کہ آپ کا مال جو ہے وہ پاک ہو جائے گا. اس کی نسبت کی جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا، جن کے پاس اپنے پاس نہیں تھا. کتنا خوبصورت ایک یہ ہماری صرف بلڈنگ ہی نہیں، یہ والی تاریخ بھی کتنی خوبصورت ہے نا. یہ جو ایک قربانی کی، لگن کی، جذبے کی ایک داستان ہے، یہ کتنی حسین ہے، کس قدر خوبصورت ہے. آئی ایم شیور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، وہاں سے جو گزرتے ہیں ان کو بھی اس کہانی کا نہیں پتا ہوگا. تو یہ کہانیاں آپ کیسے ایکسپلور کرتے ہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ اچھا، اگر جیسے آپ ٹریولر ہیں، آپ کو ٹریولنگ کا شوق ہے تو آپ ہمیشہ کیوریس ہوتے ہیں. باقی تو دیکھیں لینڈ مارکس ہیں، ایسی جگہ آپ جا کے دیکھتے ہیں، مگر یہ جو چیزیں ہیں اور آپ کا ایک ایکسپلوریشن کا اگر مائنڈ ہے، آپ چاہتے ہیں یونیک چیزیں ڈھونڈیں، تو وہ آپ کو پاکستان میں بھی اور باقی کی دنیا میں بھی اسی طرح ہی ہوں گی کہ آپ کے انٹرسٹ کے ساتھ آپ جا کے ان کو ڈھونڈ لیں گے. تو مجھے پھر اچھا لگتا ہے کہ میں یونیک سٹوریز شیئر کروں. ٹریول تو میں پہلے بھی کرتا تھا مگر اب یہ ہے کہ وہ ریکارڈ کر کے میں سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کر دیتا ہوں. بالکل صحیح. تو ایک لاسٹ ویڈیو جو کہ میں اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اس سے پہلے کہ ہم وائنڈ اپ کریں اس کو. دریائے سندھ کا خشک ہونا، یہ آپ نے کب شوٹ کیا ہے؟ اور اب جو یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سیلابی کیفیت یا خشک ہونا ہمیں کس طرف، جو میں صبح اوپننگ میں بھی بات کری تھی، غیر یقینی صورتحال، ہمیں نہیں پتا ہوتا گرمیوں میں گرمی ہوگی یا اچانک سے ٹھنڈ ہو جائے گی. ایسے ہی ہے. یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں دریائے سندھ گزر رہا ہے، باقی بھی پاکستان کا، کیونکہ مین لائف لائن ہے ہماری، جہاں پہ جو مین پانی کا سورس ہے اور اسی سے ایگریکلچر ہے. اس میں اب آپ جا کے دیکھیں تو پانی آپ کہیں کہ بہت خشک ہو گیا، پانی اتنا نہیں ہے، لیول پانی کا گر گیا ہوا ہے اور اتنا نہیں ہے جتنا ہوتا تھا. اس کی دونوں وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی گلوبل وارمنگ بھی ہو رہی ہے اور جو موسمیاتی تبدیلی اچانک سے آ رہی ہے کہ جی آپ جیسے یہ مئی کا منتھ ہے اور آپ دیکھیں ٹیمپریچر جو ڈراپ ہے، حالانکہ یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، اور پھر سردیوں میں اچانک سے گرمی ہو جانا، یہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے کہ پانی جو کم ہے یا شارٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جی جو ہم نے گراؤنڈ لیول پہ چیزوں کو مینیج کرنا ہے، ڈیم بننے چاہیے، ہم اسے ریزرو کریں، سٹور کریں، ٹائم پہ یوز کریں. اگر وہ نہیں ہوں گے تو نیچرلی فلڈ ہم فیس کریں گے، جو ہر اب دوسرے تیسرے سال ہم فیس کر رہے ہیں. اور وہاں پر دو ایکسٹریمز ہیں، یا تو آپ دیکھیں اسی موسم میں وہاں پر پانی نہیں ہے اور جب آئے گا تو فلڈ کی صورت میں آئے گا، ٹھیک ہے جی، تو وہ مزید تباہی ہے. پانی نہ ہونا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پانی ایک دم سے اتنا زیادہ آ جانا کہ آپ سنبھال نہ سکیں وہ بھی. تو دونوں چیزیں، ایک تو موسم کا، وہ بھی ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے، جیسے پلانٹیشن، یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں. پیرالل جو ڈیمز ہیں،
واٹر مینجمنٹ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو میری ویڈیو تھی کہ جی وہاں پہ یہ پانی خشک ہو رہا ہے اور یہ سارا, یہ اسی چیز کو ریز کرنا تھا کہ ہم ایز اے نیشن everyone we should think of it. بالکل, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. اور یہ جو آپ نے پانی کی آخر میں بات کی, یعنی پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو زراعت بیسڈ کنٹری ہے, نہروں میں پانی کیسے ہوگا. پیچھے انڈیا نے کتنے ڈیمز بنا لیے ہیں اور انہوں نے وہ ڈیمز جو ہیں وہ پانی کو اسٹور بھی کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ الیکٹریسٹی بھی جنریٹ کر رہے ہیں اور ان کے کنٹرول میں جس وقت چاہیں وہاں سے پانی جو ہے وہ ہمارا رک سکتا ہے. اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کو پانی کی صورت میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. سو یہ, اور ہماری طرف سے یہ صورتحال ہے کہ ہم اپنے سیاسی ایک صوبہ دوسرے صوبے کے ساتھ الجھاؤ کی وجہ سے ڈیم نہیں بنا رہے ہیں, یا سیاسی کہ اس نے انیشیٹ کر دیا تھا تو یہ ڈیم کمپلیٹ ہوا تو کریڈٹ ان کو جائے گا, تو ہم نے وہ نہیں بنایا تو لاگت اس کی 3 گنا 4 گنا بڑھ گئی. اور انڈیا نے دیکھیں ایز کمپیئر ٹو کہ کتنے وہ اپر رائبیرین مطلب ان کا وہ ہے اور ہم لوور ہیں, تو انہوں نے کتنے ڈیمز بنا لیے, تو روکیں گے تو پانی تو نہیں ہوگا. لیکن ہم اس بارے میں دھیان نہیں, اللہ توکل چلتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ, سب ٹھیک ہو جائے گا, جو کہ کچھ چیزیں ہمیں ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہوتی ہے. تھینک یو فار پوائنٹنگ آؤٹ, ایکچولی تھینک یو فار ہائی لائٹنگ آل آف دیز تھنگس, اس لیے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں آپ نے بڑی یونیکلی ہر جگہ کو دیکھا, آبزرو کیا اور بڑے اچھی طرح سے اس کو پروجیکٹ کیا ہے. سو آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ آپ جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں جو اچھی اچھی چیزوں کو دیکھیں اور ہم تک پہنچائیں. ہمیں اگر بھول گئی ہے داستان تو یاد آئے, اور اگر نہیں معلوم ہے تو معلوم ہو جائے. بہت شکریہ معین اختر صاحب, تھینک یو فار جوائننگ می. ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد کچھ ہیلتھ کی باتیں ہوں گی اور ڈاکٹر بلال ہمیں جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.